ایک ملاقات کی طرف لے کے چلتی ہوں. ہمارے بہت پیارے قابل احترام جناب ابصار عالم صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں ہر وینسڈے کو. میں بڑا مس کیا پچھلے ہفتے، وہ آئی ہی نہیں. پھر مجھے ذیشان نے بتایا کہ نہیں، ہفتے میں مہینے میں 3 دفعہ. میں نے کہا میں تو اداس ہو گئی ہوں. ابصار عالم صاحب، سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں، میں بھی اداس رہا ہوں، لیکن مجھے انہوں نے بتایا کہ اس ویک کچھ اور زیادہ اہم آپ کے پاس گیسٹ آئے ہوئے ہیں. سر آپ تو سے میری امپورٹنٹ اور کوئی بھی نہیں ہے. نو 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 نو، آپ سے دیکھیں امپورٹنٹ اور ہو کوئی گیا، بھی نہیں پھر ہے. یہ ہو گیا، یہ پچھلے ویک ہو گیا. نہیں سر، یہ جو ذیشان ہے نا، یہ اس نے میری کمپنی میں بھی پالیٹیشین ہے. عمران سب سے جو ہمارا جو کیا نام ہے، نہیں عامر تو شہزادہ ہے. ذیشان ہمارا سب سے آپ بڑا نے کہا سیاست تھا، دان ہے. آپ سے زیادہ نے کہا تھا. اچھا اور میں خوش ہو گیا، میں نے چھٹی منائی. انہوں نے ایک دن پہلے مجھے بتا دیا تھا، جی سر. تو اس لیے میں نے چھٹی منائی. جناب ابصار عالم صاحب میرے ساتھ ہوا کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ. اور پاکستان کی لیٹسٹ صورتحال کے بارے میں ہم بات کریں گے. سر، پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے کیا صورتحال آپ کی نظر میں آ رہی ہے؟ اور آج الیکشن جو ایکٹ میں ترامیم کا مسودہ ہے، اور 54 کے قریب ترامیم شامل ہیں، کچھ ہمیں یہ بتائیے ان کے بارے میں. دیکھیں، یہ ترامیم جو ہے، اس سے کافی یہاں پہ بحث مباحثہ جاری ہے. صورتحال دلچسپ ہو چکی ہے اس سینس میں کہ کچھ افواہیں ہیں اور کچھ حقائق ہیں. افواہیں یہ ہیں کہ یہ ترامیم اس لیے کی گئی ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ شاید لمبا عرصہ چلانے کا پروگرام ہے، اس لیے یہ ترامیم ضروری تھی. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو ایک کام ہوتا تھا، روزمرہ کے کام کاج کو جاری رکھنا اور کوئی بڑا فیصلہ نہ کرنا، ان ترامیم کے بعد اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس بھی یہ اختیار آ گیا ہے کہ وہ کچھ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں، جس میں جاری منصوبوں کے بارے میں فنڈز کا اجرا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو 2 طرفہ معاملات ہوتے ہیں کچھ ممالک کے درمیان، یا 3 طرفہ ٹرائنگولر یا بائی لیٹرل جو معاملات ہیں، ان پہ بھی سائن کر سکتی ہے یہ حکومت جو کیئر ٹیکر ہوگی. تو اس کے علاوہ کچھ یہ ہے کہ جیسے انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ رات 2 بجے تک پریزائڈنگ آفیسر کے پاس پہنچنا قانونی طور پر لازمی ہو گئے ہیں. اور پھر پریزائڈنگ آفیسر صبح 10 بجے تک وہ الیکشن کمیشن کو تمام انتخابی نتائج بھجوانے کا پابند ہوگا. تو اس طرح کی اور بہت ساری ترامیم ہیں اس میں. تو اس میں یہ افواہیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. حقائق یہ ہیں کہ کچھ ایسے معاملات ہیں پاکستان کے جو کہ آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں سنے ہوں گے، جس میں پاکستان کے ساتھ یو اے ای اور سعودی عربیہ اور قطر وہ کچھ معاملات میں، خاص طور پر زراعت کے معاملات میں کچھ جوائنٹ وینچرز کرنا چاہ رہے ہیں، انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں، جس کی وجہ اور جس پہ کام شروع ہو چکا ہے. اور آنے والے دنوں میں اس پہ کام جو ہے اس کی رفتار تیز ہو جائے گی. اور وہ اگلے 3 مہینے جو ہیں، تقریباً 3 مہینے، اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ 3 مہینے بعد انتخابات ہوں گے، کیونکہ اگر 12 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو پھر 2 مہینے لگیں گے. لیکن اگر 12 اگست سے کچھ دن پہلے اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہیں تو پھر 90 دن کے اندر انتخابات ہونے. تو اگر اس طرح ہوا اور 3 مہینے ہوئے تو ان 3 مہینوں میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پروجیکٹس جو شروع کیے گئے ہیں ان میں کوئی ڈیلے ہو. اور پھر چائنا میں بھی ایک اہم سمٹ ہونے جا رہی ہے جس میں پاکستان کی موجودگی لازمی ہوگی. اس میں شاید کچھ معاہدوں پر بھی دستخط ہوں. تو اس لیے اس حکومت کے پاس، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس، یہ قانونی مینڈیٹ ہونا ضروری تھا کہ وہ ان معاہدوں پر دستخط کر سکیں. اور یہ ساری چیزیں اس لیے بھی ضروری ہیں کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اتنے خراب ہیں اس وقت کہ اس میں ذرا سا بھی جو ڈیلے ہے یا ذرا سا بھی کوتاہی جو ہے وہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی مشکل سے آئی ایم ایف مانا ہے، اور اس آئی ایم ایف کے ماننے کے بعد پاکستان کی فارن ایکسچینج ریزروز بہتر ہوئے ہیں، پاکستان کی کرنسی ویزاوی ڈالر بہتر ہوئی ہے، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں تھوڑا بوم آیا ہے. تو کچھ حالات بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں. مہنگائی نیچے گئی ہے، بہت کم گئی ہے لیکن گئی ہے. بجلی کے ریٹس بڑھنے سے ظاہر ہے وہ پھر بڑھ جائے گی. تو یہ کچھ ایسے انڈیکیٹرز ہیں جن کی پروگریس ہونا، جن کی ٹریجیکٹری اپ ورڈ ہونا بہت ضروری ہے.
اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب بے اختیار ہوتی وہ شاید یہ نہ کر پاتی, تو اس لیے یہ اس کی پازیٹیو سائڈ ہے. اور نیگیٹو سائڈ میں ظاہر ہے جتنے منہ اتنی باتیں, ہمارے ملک میں کوئی بھی چیز پرماننٹ ہوتی نہیں ہے, اسٹیبلٹی یہاں پہ ہے نہیں, اور اتنا کچھ اس ملک میں بار بار غیر آئینی اور غیر قانونی ہو چکا ہے کہ اگر کچھ صحیح بھی ہو رہا ہو تو لوگوں کے شکوک و شبہات اس میں قائم ہوتے ہیں, اور وہ بے وجہ ہیں بھی نہیں. یہ بات ماننی پڑے گی ہمیں. لیکن مجھے امید ہے کہ شاید کوئی اس کا نیگیٹو امپیکٹ نہ ہو پاکستان کے اوپر آنے والے دنوں میں اور پاکستان کے انتخابات میں. بہت شکریہ سر, آپ نے 2-3 باتوں کو یقیناً ایک عام شہری کی طرح محسوس کیا ہے. مہنگائی کے حوالے سے بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات کو بڑھایا جا رہا ہے. جب میں دیکھتی ہوں کہ جب سے یہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ مجھے کوئی تعمیری کام نظر آیا ہو سوائے کہ منتیں ترلے کر کے IMF کا قرضہ مل گیا, ادروائز تو صرف ہر ایک کے مقدمے ہی معاف ہوئے ہیں اور مجھے کچھ نظر نہیں آیا. اف آئی ایم رانگ ڈو کریکٹ می. اور اگر مہنگائی کے لیے یہ لوگ آئے تھے, جناب آصف خواجہ صاحب بھی لیڈ کیا کرتے ہوتے تھے جلسوں کی اور جلوسوں کی کہ مہنگائی کو ختم کیا جائے. ڈالر 180, 85, 90 پہ تھا, آج ڈالر اوپن مارکیٹ میں 303 کے اوپر 305 پہ پہنچا پڑا ہے. اور کینیڈین ڈالر کی اگر میں بات کرتی ہوں تو تقریباً $236 پہ چلا گیا. کینیڈین ڈالر آج سے 1 سال پہلے ہم یہاں اناؤنس بھی کیا کرتے تھے 183 سے 85 کے درمیان تھا. یہ جو پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, دے آر ڈوئنگ سو مینی تھنگس, اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ دے آر کراسنگ دیئر لائن ناٹ ایٹ ون پلیس, نمبر آف پلیسز, اینڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ از آلویز نیوٹرل گورنمنٹ, ویئر ایز ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام ہوا ہے جس میں مسلم لیگ نون کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ڈو یو تھنک اٹس فیئر؟ دیکھیں, شروع سے آپ کی اس باتوں کا جواب دوں. ایک جو آپ نے کہا ہوا کیا ہے, IMF کے ساتھ صرف معاہدہ ہوا ہے, لیکن دیکھیں IMF کے ساتھ معاہدہ ہونا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. یہ IMF کے ساتھ معاہدہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے, لیکن یہ ایک لائسنس ہے. جیسے لائسنس کے بغیر آپ زندگی کا لائسنس ہے, وینٹیلیٹر ہے. آپ گاڑی روڈ پہ نہیں لا سکتے اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو. تو روڈ پہ لانے کے بعد گاڑی کی آپ نے کیا سپیڈ رکھنی ہے, کس طرف لے کے جانا ہے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن گاڑی روڈ پر لانے کے لیے لائسنس ضروری ہوتا ہے, اس لیے IMF کے ساتھ معاہدہ ضروری تھا, جو کہ اس وقت ٹوٹا جب خان صاحب کی حکومت نے معاہدہ ان کے ساتھ کر لیا تھا, سخت شرائط کے اوپر کیا تھا. لیکن جیسے انہیں پتہ چلا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف آ رہا ہے اور وہ کامیاب ہو جائے گا, تو انہوں نے تیل کی قیمتیں یکدم سے کم کر کے اس معاہدے کو توڑ دیا, اور جس کی وجہ سے پھر IMF ناراض ہو گیا. اور پھر ظاہر ہے جو نئی حکومت آئی اس نے بھی پہلے کوشش کی کہ IMF کے بغیر ہی ہم اپنی گاڑی چلانے کی کوشش کریں, انہوں نے بھی ڈیلے کیا, جس کی وجہ سے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے. لیکن اب جو معاہدے کے بعد اس وقت پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ تقریباً $14 ارب تک پہنچ گئے ہیں, جو تقریباً وہی لیول ہے جس وقت عمران خان کی حکومت جانے والی تھی. 16 ارب سے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو اب $14 ارب ہو گئے ہیں. اور ڈالر کا ریٹ جو آپ کہہ رہی ہیں, آج میں نے جو دیکھا, میں ہو سکتا ہے غلط ہوں, $292 یا $295. جی سر, اوپن مارکیٹ, مگر اوپن مارکیٹ میں اگر ہم آئے وہاں 306 ہے. وہ ظاہر ہے وہ فلکچویٹ کرتا رہے گا, کر رہا ہے ابھی بھی کرتا رہے گا. لیکن ظاہر ہے ایک جو اس کی پرواز اوپر کی طرف جا رہی تھی, اسٹیبلٹی آئی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں. اور بلومبرگ نے بھی اس پہ کہا ہے کہ پاکستان میں پہلے سے تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی ہے. دوسرا ہے IMF کے پیکج کا, میں نے آپ کو بتا دی, جو پنجاب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات ہے نا, وہ اگر آپ مجھے دیکھیں, میں ایک بات تو آپ کو ویسے رول آف تھم کے طور پہ بتا دوں کہ نیوٹرلٹی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اگر ہم کہتے ہیں, یہ سمجھتے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ایک ابصار عالم, آپ کو سر میں بتاؤں, آپ ہیں بہت پیارے, آپ کا دل بہت پیارا ہے, آپ سچی اور کھری بات کر بھی دیتے ہیں, مگر پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. نہیں, میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں کہ نیوٹرلٹی تو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی نیوٹرل ہو سکتا ہے, وقت کی ضرورت ہے کہ اب نیوٹرلٹی نہیں ہو سکتی.
نیوٹرل اللہ کی ذات ہوتی ہے یا اس کے پیغمبر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تو پسند ناپسند تو ہر انسان کی کمزوری ہے, ہر سسٹم کی کمزوری ہے. آپ امریکن سسٹم دیکھ لیں, آپ کینیڈین سسٹم دیکھ لیں, نارویجن دیکھ لیں, جیپنیز دیکھ لیں, دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک کا دیکھ لیں, ہمارے ہمسائے میں انڈیا کا دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, چین کا دیکھ لیں. تو نیوٹریلٹی تو کہیں بھی نہیں ہے, نہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں نہ لوکل پالیٹکس میں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ فیئر پلے کیسے ہو سکتا ہے, جس کے لیے رولز بنتے ہیں. فٹ بال میچ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اس میں بھی ریفری ہوتا ہے تو نیوٹرل ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ مار جاتا ہے, غلطی بھی ہو جاتی ہے اس سے. تو اس کے لیے رولز بنتے ہیں, ان رولز پہ عمل ہوتا ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے, آپ کے معاشرے میں اور ہمارے معاشرے میں فرق یہ ہے کہ آپ کے ہاں جب کوئی پکڑا جاتا ہے نیوٹرلٹی کی لائن کراس کرتے ہوئے قانون کے خلاف, تو اس کو سزا ملتی ہے. ہمارے ہاں تو پکڑا نہیں جاتا, پکڑا جائے تو سزا نہیں ملتی. تو یہ ایک ہمارے ہاں مسئلہ بہرحال ہے. اور میں نے آپ کو جہاں تک میڈیا کی بات کی, میں آپ کو پہلے بھی شاید یہ اگزامپل دے چکا ہوں کہ CNN بھی نیوٹرل نہیں ہے, نیو یارک ٹائمز بھی نیوٹرل نہیں ہے. ان سے بڑے میڈیا ہاؤسز تو کوئی نہیں ہے نا پوری دنیا میں, وہ بھی اپنی جو پولیٹیکل افیلیشن ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. ہمارے ہاں ظاہر نہیں کرتے. ہمارے ہاں منافقت ہے, دوغلی پالیسیاں ہیں. ہم اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں, باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں. باہر سے ہم نعرے مارتے ہیں نیوٹرل ہونے کے, اور اندر سے جو ہے ہم کہیں نہ کہیں ملے ہوئے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں جو ARY اور بول اور سما کو انگلینڈ میں کتنے جرمانے ہو رہے ہیں, کتنی دفعہ وہ بند ہوئے ہیں وہ ٹی وی چینل وہاں پہ, لیکن کبھی آپ نے کوئی آواز نہیں سنی وہاں پہ کہ کوئی احتجاج پاکستان میں ہوا ہو, پاکستان کی میڈیا نے کیا ہو, یا پاکستان کے میڈیا کے لوگوں نے انگلینڈ میں اس عدالت کے جج کے باہر جا کے یا پارلیمنٹ کے باہر جا کے احتجاج کیا ہو کہ آپ نے فریڈم آف اسپیچ پہ حملہ کیا. لیکن پاکستان میں اگر پیمرا کسی کو ذرا سا بھی جرمانہ کر دے تو مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وہ میں نے بتائی کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, ہمارے اندر منافقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اداروں کی ساکھ ہے, یہاں ہمارے ہاں اداروں کی ساکھ نہیں ہے. ہمارے ہاں اداروں کی ساکھ نہ ہونا ہی ہمارے سارے مسائل کی جڑ ہے. عدلیہ کی ساکھ نہیں ہے. 139ویں نمبر پہ ہماری عدلیہ پوری دنیا میں. اگر عدلیہ بہتر ہو تو الیکشن کمیشن بھی بہتر کام کرے گا, پیمرا بھی بہتر کام کرے گا, پولیس بھی بہتر کام کرے گی, حکومت بھی بہتر کام کرے گی, فوج بھی بہتر کام کرے گی. لیکن جب عدلیہ کا 139واں نمبر ہو تو آپ بتائیں, عدلیہ سے زیادہ نیوٹرل ہونے کی تو کسی کو ضرورت نہیں ہے نا اس ملک میں, نہ ہی حکومتوں کو, نہ ہی کیئر ٹیکر حکومت کو. تو یہ ایک جو مس نومر ہے نا, پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. دوسری بات جو ہمارے یہاں ایک پرابلم ہو گیا نا کہ پنجاب میں کیئر ٹیکر حکومت ہے, میرا خیال ہے 6 مہینے ہو گئے شاید یا 5 مہینے ہو گئے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے درست کر دیجیے گا. اور دوسری طرف قومی اسمبلی ابھی تک چل رہی ہے, اور بلوچستان کی اسمبلی بھی چل رہی ہے, اور سندھ کی اسمبلی بھی چل رہی ہے. پنجاب اور KP میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. اس لیے ایک ڈائیکاٹمی یا ایک کانٹرڈکشن سمجھ لیں یہ ہو رہی ہے, 2 قسم کا نظام چل رہا ہے. لیکن وہ بس اب کچھ دنوں کا مہمان ہے, اس کے بعد ہر جگہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی. اور پھر نیوٹرل تو یہاں وہی ہے جس کے پاس طاقت ہے, وہ جس طرف کہے گا اسی طرف ہم سب دیکھیں گے. وہ بھی نیوٹرل نہیں ہے, وہ بھی نیوٹرل نہیں. سر ایک بڑی عجیب سا اس بل کے بیچ میں ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی صورت میں پارٹی کو 2 لاکھ جرمانہ ہوگا. میں نے صرف پاکستان کی ایک پارٹی میں الیکشن ہوتے ہوئے دیکھا, جماعت اسلامی میں, اور بڑا فیئر الیکشن ہوتا ہے کہ ان میں نہ تو بچے سے باپ سے بچے کو جاتی ہے سیٹ, نہ کوئی رشتہ دار, کوئی کنشپ نہیں ہے. ویئر ایز چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ مسلم لیگ ہے, چاہے وہ MQM ہے, باقی تمام جماعتوں کے بیچ میں دیر از نو الیکشن واٹس ایور. تو یہ کیا, یہ جو اگین یہ دوگلی پالیسی ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی صورت میں پارٹی کو 2 لاکھ جرمانہ ہوگا. تو ہمارے ملک میں تو باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد اس کا بیٹا, اور اگر باپ بھی مر جائے اور باقی بھی مر جائے تو پھر بیٹی کا بیٹا, اور پھر بیٹی کا بیٹا بھی دادے کے نام پہ چلنا یا نانے کے نام پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. اٹس اے پیتھیٹک سسٹم. دیکھیں آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں, لیکن ہمیں اس کی وجوہات پہ غور کرنا چاہیے اور ہمیں فیوچر کا سوچنا چاہیے. جی سر. پرابلم میرا ایک اپنی جو سمجھ ہے, ناقص سمجھ ہے, لیکن جو زندگی کا تجربہ ہے, جو میڈیا کا تجربہ ہے, جو اس سوسائٹی کا تجربہ ہے, ہماری بہت ساری چیزیں کلچرل پرابلم ہیں ہمارے. اور جب تک ہم اپنے کلچر کو نہیں سمجھیں گے نا,
ہم اپنے پرابلمس کو نہیں سمجھ پا سکیں گے. ہمارا کلچر جو ہے نا وہ پلورلسٹک ہے, اور آپ کا جو ویسٹ کا کلچر ہے وہ انڈیویجولسٹک ہے. ہمارے ہاں خاندانی نظام, قبائلی نظام, برادری ازم, دھڑے بندی یہ بہت سٹرونگ ہیں ہمارے کلچر کے اندر. اس کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ ہم لوگ برادری تو چھوڑے, خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے اپنے کسی بچے کا. میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ 70% کزن میرجز ہیں وہ پاکستان میں ہوتی ہیں. اس کے بعد انڈیا میں وہ بھی قریب ہی ہے. سر ہمیں اور باہر جا کے عشق کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی, ہم صرف خاندان میں عشق کر سکتے تھے. کلچر ہے نا, ہمارا کلچر ہے نا. لیکن یہ اس میں ایک ایز بھی ہے کہ جی آپ سمجھتے ہیں باہر بیٹی دیں گے تو پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہوں گے, انسیکیورٹی ہے. لیکن آپ ویسٹ میں دیکھ لیں, وہاں لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو خود پسند کرتے ہیں اور پھر خود شادی کر لیتے ہیں. کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرتا, کوئی وہاں پہ آنر کلنگ نہیں ہوتی, کوئی نہیں کہتا نہیں آنر کلنگ ہوتی ہے سر, ہوتی ہے. میں ویسٹرن لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ویسٹرن میں میں وہاں رہنے والے پاکستانی کی بات نہیں کر رہا. آنر کلنگ اس سینس میں ہوگی سوری, کہ معذرت آپ نے کمٹمنٹ کی ہے, چیٹنگ کی ہے تو وہ الگ بات ہے. ٹھیک سر. اپنی مرضی سے لڑکا لڑکی شادی کریں, 18 سال کے بعد وہاں ماں باپ اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں کہ جائیں جی اب آپ جا کے ڈارمیٹری میں رہیں, شہر سے باہر کسی یونیورسٹی میں پڑھیں اور اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھائیں. جیسے پرندے اپنے بچوں کو گھونسلوں سے نکال دیتے ہیں کچھ عرصے بعد, ویسے وہاں کا. ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں دادا دادی جب تک پوتوں کو پڑپوتوں کو نواسوں کو کھلا نہ لیں, ان کو گود میں نہ اٹھا لیں, ان کی پرورش نہ کر لیں, وہ سمجھتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا. سر آپ بہت پیارے ہیں, میں معذرت کے ساتھ, مگر دیکھیے ہم کپڑے اتارنے میں ویسٹ کی بڑی تقلید کرتے ہیں, مگر یہ جو انٹرا پارٹی, اب میرا تو اصل کنسرن یہاں سے ہوا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن اگر ہوں تو مطلب میرا نہیں خیال آپ نوجوان نسل کو, مطلب آئی وانٹ کہ ابصار عالم کو بھی پوزیشن ملنی چاہیے. ابصار عالم ہیز آل دا رائٹ, ابصار عالم پیز ٹیکسز, خاقان عباسی پیز ٹیکسز, پارٹی کے بیچ میں الیکشن ہونے چاہیے. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ فار یہ کنشپ. مجھے تو آپ جو ایک آپ کا پیٹ تھیم ہے ہر پروگرام میں, آپ یہ کہتے ہیں آئی مین اٹ, اور میں آپ کو تو بتاتا ہوں زمان عالم نکار ہے سر میرے لیے. آپ میں آئی مین کہ وہ لوگ جو ٹیلنٹڈ ہیں باہر سے ہیں, ان لوگوں کو اٹ کین بی ابصار عالم, اٹ کین بی سم باڈی جو اس ملک میں جس کے پاس تعلیم ہے, شعور ہے, الیکشن کے ذریعے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ کسی کے کپڑے, اور اگر کوئی کپڑے پہن کے کرتا ہے تو آپ تو غریب آدمی کو کمپلیکس میں مبتلا کر رہے ہیں. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد نواسا. کیا بات ہے, آپ نے اپنے ملازم یا غلام رکھے ہوئے ہیں, پاکستان غلامیت سے نکل نہیں سکتا. میں اسی طرف آ رہا ہوں جی سر. اب اس میں یہ ایک بات تو ہوگی کلچرل, ٹھیک ہے, اور میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں. میرا اگر آپ ذکر نہ بیچ میں کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو, سلجھے ہوئے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے اور انہیں حکومت کے عہدوں پہ بھی آنا چاہیے. لیکن سر الیکشن ہونا چاہیے پارٹی میں آتا ہوں, میں آ رہا ہوں. آپ مجھے صرف سوری جی سر, ایک بات کہ یہ جو سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے لوگ پاکستان میں سیاست میں کیوں نہیں آتے, ایک چیز یاد رکھیے گا. اس پہ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں پارٹی الیکشنز کا, کہ ہمارے پاکستان میں ہماری سوسائٹی میں سیاست کو گالی بنا دیا, گالی نہیں گندی گالی بنا دیا گیا. اتنی گالیاں سیاستدانوں کو پڑتی ہیں. اس پاکستان میں جتنے مسائل آج تک 75 سال میں ہوئے ہیں نا, آج بھی میں سمر کے پروگرام میں بتا رہا تھا 1951 میں جنرل ایوب خان آیا اور 1968 میں اس کو نعرے اس کے خلاف لگے تو وہ گیا. یہ 17 سال بنتے ہیں. پھر اس کے 4 سال بعد یحییٰ خان یہاں پہ رہا, پھر اس کے بعد ضیاء الحق 11 سال رہا, پھر اس کے بعد پرویز مشرف 10 سال رہا, پھر کیانی کے 6 سال رہے, پھر قمر جاوید باجوہ کے 6 سال رہے, اور اس پہ کیا کیا کچھ ہوا. لیکن گالی پڑے گی نا سیاستدان کو پڑے گی, اس لیے لوگ سلجھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ سیاست میں آنا نہیں چاہتے. اب آتا ہوں میں, تو اس لیے یہ ایک وجہ ہے اگین کہ ہم نے بدنام اتنا کر دیا میڈیا نے سیاست کو. جو پارٹی الیکشنز ہے نا, یہ ایک آئیڈیل بات ہے. پارٹی الیکشنز بھی بہت اچھے طریقے سے ہونے چاہیے جس میں سلجھے ہوئے لوگ آگے آ سکیں. یہ نہ کہ الیکشنز ہو جائیں اور لیکن آئیں پھر وہی لوگ جن کا دھڑا مضبوط ہے یا جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے.
وہ ہوتا کیسے ہے؟ وہ ہوتا یہ کہ جب آپ ایک سسٹم کو چلنے دیتے ہیں، جب ایک پانی چلتا رہتا ہے نا، وہ رکتا نہیں ہے نا پانی، تو وہ پانی صاف رہتا ہے. پانی رک جاتا ہے جب ایک سسٹم رک جاتا ہے، جب جمہوریت کا نظام رک جاتا ہے تو یہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر کیڑے مکوڑے ہی پیدا ہوتے ہیں. اس میں گلاب کا یا کمل کا پھول نہیں پیدا ہو سکتا. یہی تو رونا ہے، یہی جھگڑا میرا یا بہت سارے لوگوں کا اس ملک میں ہمارے نظام کے خلاف جھگڑا کیا ہے. یہی کہ بھائی آپ جمہوری نظام کو چلنے دیں. آپ دنیا کی کسے ملک کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ترقی یافتہ ممالک دیکھ لیں، پرانی ہسٹری میں چلے جائیں، موجودہ صدی میں، 20ویں صدی میں، 21ویں صدی میں آپ جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں کا اٹھا کے دیکھ لیں. جہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی رہی ہے 15-20 سال، ایک پارٹی کی حکومت رہی ہے یا ایک حکمران رہا ہے نا، وہ ملک ترقی کر گیا معاشی طور پہ. چاہے وہاں نظام سے شکایتیں تھیں، چاہے کرپشن کے الزامات تھے، چاہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی، جو بھی کہہ لیں آپ، ترقی اسی ملک نے کی ہے. ویتنام کی اگزامپل لے لیں، سنگل پارٹی سسٹم ہے. چائنا میں سنگل پارٹی سسٹم ہے. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد اتنے سالوں سے ہے. ملیشیا میں مہاتیر محمد اتنے سال حکومت میں رہا. ترکی دیکھ لیں، طیب اردوغان اتنے سال رہا. ایران میں دیکھ لیں، ایک نظام ہے، ہم سے کتنا ترقی یافتہ وہ ہو گئے. اور یہ گلف اسٹیٹ تو جتنی آپ بھی ہیں. کا سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے پاس حکومت ہونی چاہیے تاکہ وہ رول کریں پاکستان پہ. دیکھیں یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے. میں نے پہلے کہا کہ جہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی رہی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک ہی پارٹی سے تو نہیں رہتی. بنگلہ دیش میں ایک پارٹی تو نہیں ہے، انڈیا میں ایک پارٹی تو نہیں ہے. اب مودی جو ہے وہ تیسری ٹرم کے لیے الیکشن لڑنے جا رہا ہے اور لگتا ہے کہ وہ کافی پاپولر ہے، پتہ نہیں کامیاب ہوتا نہیں ہوتا. تو کیا وہاں سٹیبلٹی نہیں آئی؟ اس سے پہلے منموہن سنگھ نے 2 ٹرم مسلسل وہاں پہ حکمرانی نہیں کی ہے. مگر وہاں سر سنگل ہمارا پارٹی تو تو انٹر نہیں ہے. پارٹی کے متعلق سوال تھا نا، ہمارا تو کوشچن یہ تھا. میں وہی دیکھیں، وہ بات پھر بیچ میں آپ سوال کرتی ہیں نا تو دوسری طرف نکل جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں چلنے دیں نظام کو. یہ سیاسی جماعتوں میں انٹرا پارٹی الیکشن ہو، یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. میرے پاس پلاٹ نہیں ہے گھر بنانے کو. آپ کہتی ہیں میں اے سی میں کیوں نہیں رہتا؟ بھائی میرے پاس پلاٹ ہوگا، میں گھر بناؤں گا، پھر اس پہ پلستر کرواؤں گا، پھر اس پہ پینٹ کرواؤں گا، پھر پہلے پنکھا لگواؤں گا، پھر میرے پاس زیادہ پیسے آئیں گے میں اے سی بھی لگواؤں گا، پھر میں اس کو کارپیٹنگ بھی کروا لوں گا، پھر میں اس میں ڈبل بیڈ بھی رکھ لوں گا، پھر 2 اے سی لگا لوں گا. لیکن میرے پاس جب بنیاد ہی نہیں بنی ابھی جمہوریت کی اس ملک میں، تو میں جو انٹرا پارٹی الیکشن کی آئیڈیل سچویشن ہے وہاں تک کیسے پہنچوں؟ میں ٹروڈو کی جو جسٹس پارٹی ہے، میری جو مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ سٹینڈرڈ نہیں بن سکتا جب تک کہ میرے ملک میں جمہوریت کو 50 سال، 30 سال، 40 سال مسلسل نہ دیے جائیں. یہ پرابلم ہے ہمارے ہاں. اور صحیح، ہم مگر بہت شکریہ سر، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. مگر میں اگر لوگوں کے ویوز کو ایکسپریس کروں، بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ انڈائریکٹلی میں ابراڈ ہوں اور میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہے جو کہ گاڑی کو ڈی ریل کر دیتے ہیں. ساری ذمہ داری ان کے سر پہ ڈالنے کی بجائے میں یہ کہتی ہوں کہ پارٹیز کو بھی اپنے تئیں اپنے اب آپ جھوٹ جوان نسل کو، اپنی نوجوان نسل کو کہ آپ اس میں ایک ترمیم کریں انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی صورت میں پارٹی کو 2 لاکھ، تو پہلے تو آپ کی پارٹیوں کو 2 لاکھ جرمانہ ویسے ہی ہو گیا، اور آپ کے لیے 2 لاکھ تو پینٹس ہے. آپ تو ایک جوتا پہنتے ہیں تو آپ کا تقریباً 25 لاکھ کا ایک جوتا ہوتا ہے جس کو آپ پہنتے ہیں. مگر یہ جھوٹ ہے. میں نے اتنے 54 نکات ہیں، 54 نکات میں سے یہ انتہائی غلط تھا کہ نہ پیپلز پارٹی میں آج تک انتخاب ہوا ہے، نہ JUI میں آج تک انتخاب ہوا ہے، اور نہ مسلم لیگ نون میں آج تک انتخاب ہوا ہے. یعنی پاکستان کی عوام کو جو یہ سمجھتے ہیں، میں نے اس حوالے سے باقی آپ نے جو اگلی بات کی ہے کہ ایک دفعہ ڈی ریل ہونے سے بچائیں اور جمہوریت پہ. آپ ایک ایگزامپل اور دینا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو. جی سر. دیکھیں مجھے موٹر بائک نہیں چلانی آتی. مجھے چلانی آتی ہے، آپ کو کیوں نہیں آتی؟ میں بتاتا ہوں نا، میری سادی عمر موٹر بائک پہ گزری ہے. میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. اچھا. مجھے موٹر بائک نہیں چلانی آتی. مجھے آپ موٹر بائک لے کے دیتے ہیں کہ چلاؤ جاؤ روڈ پہ، میں سیکھتا ہوں، اس کو چلاتا ہوں، میں گرتا ہوں، گوڈے گٹے میرے چھلتے ہیں، آہستہ آہستہ میں موٹر سائیکل، مجھے روڈ سینس آ جاتی ہے. اگر آپ مجھے اس کے بعد ایک دم سے ٹیسلا کار دے دیں، الیکٹرک کار، اور کہیں جائیں چلائیں، ہضم ہی نہیں ہوگی.
میں ہضم کر سکتا ہوں. مجھے موٹر بائک سے مجھے پہلے مینول کار پہ, چھوٹی کار پہ جانا پڑے گا, چھوٹی مینول کار پہ, تاکہ میں اس کو موڑ سکوں صحیح طریقے سے, یو ٹرن لے سکوں, سگنل پہ رکنا سیکھوں, اس کو نیوٹرل گیئر میں کیسے کرنا ہے, فرسٹ سے سیکنڈ میں, تھرڈ میں کیسے جانا ہے, فورتھ پہ کیسے جانا ہے, موٹر وے. اگر آپ مجھے موٹر بائک ابھی صحیح طرح چلانی نہیں آتی اور آپ مجھے ٹیسلا دے کے کہیں جاؤ موٹر وے پہ اور 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے چلاؤ, میں چلا تو لوں گا, تو لیکن جا کے میں سیدھا دریا کا پل توڑتے ہوئے میں دریا میں جا کے گر کے غرق ہو جاؤں گا. تو یہ ہمارا, آپ یقین کریں, ابھی آپ اسلام آباد بہت آئیڈیل سٹی ہوتا تھا, یہاں آگے آپ دیکھیں ہمارے ٹریفک کا حال کیا, ہماری آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, ہم اس کو ٹرین نہیں کر پا رہے. سڑک پہ گاڑی کیسے چلانی ہے, گاڑیوں والے, بڑی گاڑیوں والے, لینڈ کروزرز والے الٹی سائڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ 10 قدم دور یو ٹرن پہ نہیں وہ جا کے گاڑی موڑ کے لانا ویری سیڈ, یہ عوام غلط ہے. آئی ایگری, ادھر چلتے ہیں. آئی ایگری. تو اب اس ملک میں آپ چاہتی ہیں کہ آئیڈیلزم ایسا ہو جیسے کینیڈا میں یا ناروے میں ہے. میری بنتی ہے, میری منت ہے, میرا ترلا ہے آپ لوگوں سے, آپ ہماری ہینڈ ہولڈنگ کریں, آپ ہم سے یہ مت ڈیمانڈ کریں کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ. آپ ہمیں کہیں راستے پہ چلو, سیدھے راستے پہ چلو, تاکہ ہمارے جیسے ہو جاؤ 10 سال بعد, 20 سال بعد, 50 سال بعد. آپ یقین کریں, اگر آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں نا, ہم آپ سے شاید 100 سال بعد بھی آپ کے برابر نہ آ سکے, آپ کے معاشروں کے برابر. سر میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں. ابھی آپ نے سڑک کی الٹی طرف آنے کی بارے کی, ابھی تو پاکستان بہت اچھا ہو گیا. میں نے جب پاکستان چھوڑا تھا نا تو ہمارے شہر میں نا یہ بتیاں لگی تھیں نئی, تو جب لال بتی ہوتی تھی تو ٹانگا چلنا شروع کر دیتا تھا, اور جب ہری ہوتی تھی تو ٹانگا گڑا ہو جاتا تھا یا لوگ کھڑے ہو جاتے ہوتے تھے. بٹ الحمدللہ اٹس مچ امپرووڈ. اب 20 سال لگتا ہے پاکستان نہیں ہے, اب آگے دیکھیں اس سے بھی حالات برے ہو گئے. اب ٹانگا شانگا نہیں, اب تو گاڑی بھی نہیں کھڑی ہوتی, موٹر بائک بھی نہیں کھڑی ہوتی. صحیح. سر جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کے بارے میں ہے, اسمبلی کے فلور کے اوپر اسلم بھوتانی صاحب نے بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو ڈائریکٹلی اسمبلی کے فلور سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں بننے والی نئی اسٹیبلشمنٹ بلوچستان کے عوام کو اپنی مرضی کی حکومت بنانے کا اختیار دے. عظیم تر بلوچستان ایک خاص گروہ کو لیز کر دینا صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا اسلم بھوتانی نے, کہ بلوچستان لٹ چکا ہے, اب کچھ نہیں بچا ہمارے پاس, ہمارے جسم پر پھٹے کپڑے ہیں. امید ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ جنرل عاصم بیگ کی سرکردگی میں اس بارے پر غور کرے گی ضرور. کہ جب وہ کہتے ہیں اگر آپ نے بلوچستان کو لوٹنا ہی نہ تو راجن پور کے ڈاکوؤں کو دے دیں, تاکہ ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ہمیں لوٹنے والے ڈاکو ہیں. تو پاکستان, یہ تو اسلم بھوتانی نے کہا, میں یہ کہتی ہوں کہ لوٹنے والوں کو میرا پیغام ہے, یا تو آپ ڈاکوؤں کو دے دیں. یعنی رسول پاک والی داڑھی رکھی ہوئی ہے, حلیہ, یہ جو چور اگر چور بن کے نظر آتا ہے نا صحیح ہے, مگر اگر چور نے حلیہ وہ بنایا ہوا ہے ولف ان دا شیپس کلودنگ, وہ بڑا خوفناک ہے. سر پورا سچ سنیں گی آدھا پہلے یہ پورا. اچھا, پورا سچ یہ ہے کہ بھوتانی صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, اور میں بھی یہی بنتی کروں گا اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ محبتوں سے دل جیتے ہیں بلوچیوں کے. وہ جو حبیب جالب نے کہا تھا نا, محبت گولیوں سے بو رہے ہو, تو وہ جو محبت ہے نا گولیوں سے نہیں بوئی جاتی, محبت دل جیتے جاتے ہیں, پیار محبت عزت سے. آپ مولانا روم سے کسی نے شاید کہا کہ ان کا ایک کہا ہوا ہے کال کہ اگر کم محبت سے کسی کا دل نہ جیتے, کسی کی بیماری کا علاج نہ ہو تو کیا کریں, کہ محبت کی مقدار بڑھا دو. تو کتنا مشکل کام ہے محبت دینا, عزت دینا بلوچوں کو, اور ان کو واپس اپنے فولڈ میں لے کے آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ول پاور ہونی چاہیے, ہمت ہونی چاہیے, حوصلہ ہونا چاہیے. یہ تو ہے آدھا سچ, اور میں اس کو مسلسل کہتا رہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں. پورا سچ یہ ہے کہ جو کچھ بلوچ سردار جو ہے نا, وہ اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے.
یہ جو موجودہ چیف منسٹر ہیں، یہ اس سے پہلے جو چیف منسٹر تھے یا اس سے پہلے جو چیف منسٹر جو رولنگ کلاس تھی بلوچستان کی، اسلم بطانی صاحب کا ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اسلم بطانی صاحب ان کے ساتھ تھے یا ان کے مخالف تھے؟ اور وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے صوبے کے ساتھ، اور جس طرح وہ لوٹ مار کرتے ہیں اور جتنی وہ کرپشن کرتے ہیں، جتنا پیسہ بلوچستان کو جا رہا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، تو کیا میں مانتا ہوں یہ بات کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہاں بہت گہرا رول ہے اور وہ حکومت ان کی مرضی سے بنتی ہے، ان کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتی. یہ انسلٹ ہے ووٹ کی توہین نہیں ہونی چاہیے، میں مانتا ہوں. لیکن جتنا بھی ان کے پاس اختیار سے 10% تھا، کیا انہوں نے 10% ایمانداری سے استعمال کیا؟ یا انہوں نے اس 10% سے اپنے ہی گھر بھرے، اپنے ہی بنگلے اور پلاٹس انہوں نے دبئی میں اور ابوظہبی میں اور قطر میں اور کچھ دوسرے ملکوں میں جائیدادیں بنائیں؟ پوچھیں، بتائیں. یہ میرا ان سے سوال ہے. کیا انہوں نے نجی جیل خانے نہیں بنائے ہوئے؟ کیا وہ خود فنڈامنٹل رائٹس، ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں کرتے اپنے قبائل کے لوگوں سے؟ کیا وہ وہاں اسکول یونیورسٹی بننے کی مخالفت نہیں کرتے ہیں؟ کیا وہ وہاں سڑک بننے کی مخالفت نہیں کرتے ہیں؟ ابھی بھی جو دوسری سائڈ کے جو دہشت گردی کے جو وہاں انسیڈنٹ ہے، وہاں پہ جو پنجابی مزدوروں پر حملے ہوتے ہیں، ان پنجابی مزدوروں کا کیا قصور ہے؟ میں مانتا ہوں پنجابی اسٹیبلشمنٹ قصوروار ہے، میں مانتا ہوں پنجابی جرنیل قصوروار ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں پنجابی ججز قصوروار ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ پنجابی میڈیا جو ہے وہ بائسڈ ہے اور وہ قصوروار ہے. لیکن کیا پنجابی مزدور بھی قصوروار ہے؟ وہ اگر وہاں مزدوری کرنے جاتا ہے تو ان کی لاشیں کیوں بہا دی جاتی؟ کیا وہ بھی مسلمان ہیں بلوچ؟ ہم بھی مسلمان ہیں. کیا بلوچ وہ مسلمان جب اس مسلمان کو مارتا ہے تو وہ جسٹیفائڈ ہے؟ جس طرح پنجابی مسلمان اگر کسی بلوچی مسلمان کو مار دے تو وہ گناہ نہیں ہے، وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے. تو وہ جب آپ دیکھیں، دونوں طرف سے گولیاں بوئیں گے تو گولیاں ہی اگیں گی، دونوں طرف سے محبت آئے گی تو محبت ہی ملے گی. اور پھر میں وہی بات کروں گا، میری جتنی سمجھ ہے، جتنا تجربہ ہے، جتنا میں نے پڑھا ہوا ہے، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے ماسٹرز بھی ہسٹری میں کیا ہوا ہے، انگلش لٹریچر میں بھی کیا ہوا ہے. لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو بھی فتح مند رہا، جس بھی حکمران کی حکمرانی لمبے عرصے تک رہی، اور لوگوں کے اور قبر جنہ دی جیوے ہو، پنجابی میں کہتے ہیں نا، قبر کس کی جیتی ہے؟ جو لوگوں میں محبتیں بانٹتا ہے. ان کے پاس ان صوفیاء کرام جتنے بھی پوری دنیا میں ہیں، وہ ان کے پاس تلوار نہیں تھی، ان کے پاس بندوق نہیں تھی، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے پاس محبت تھی، ان کے پاس شفقت تھی، ان کے پاس پیار تھا، ان کے پاس صلہ رحمی تھی، اور وہ اس سے لوگوں کو خریدتے تھے. کہ آج بھی ہزاروں سال بعد بھی لوگ ان کی قبر پہ جاتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پاس گئے ہوئے 1500 سال ہو گئے ہیں. 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان آج بھی ان پہ جان دینے کے لیے کیوں قربان رہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا، کسی نے دیکھا ہے ان کو آج تک؟ ان کی تعلیمات تھی کچھ تو ان کا کردار تھا نا. وہ کیا تھا کردار؟ محبت تھی، پیار تھا، صلہ رحمی تھی، عدل تھا. انہوں نے معاف کیا، انہوں نے محبت بانٹی لوگوں میں، تب جا کے انہوں نے فتح مکہ بھی کی اور پوری دنیا بھی فتح کی ان کے نام لیواؤں نے. ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ایسے انگریزوں کے پٹھو بن کے آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو گورا صاحب سمجھتے ہیں. یہاں پہ گورا صاحب چلا گیا، ہم براؤن صاحب، کالی ہماری چمڑی ہے، اور اندر ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اندر گورا بیٹھا ہوا ہے. دس از اے پرابلم. اور وہ بلوچ سرداروں کے ساتھ بھی پرابلم ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پرابلم. یہ پورا سچ ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور اس کا مطلب ہے کہ جناب میں ایک بات ضرور، اور پاکستان کے ہر ووٹر کو یہ بات کہتی ہوں کہ اگر کرپٹ پولیٹیشین آتے ہیں، اٹس بیکاز آف یو. کہیں آپ روٹی کے لیے ووٹ دے دیتے ہیں، کہیں آپ کپڑے کے لیے ووٹ دے دیتے ہیں. ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور نکلیے گا. ڈو ناٹ گیو ووٹ ٹو somebody جو شیپ کی کلودنگ میں، یا اس نے بھیڑ کا حلیہ، اس نے آپ کو چہرہ تو اپنا دکھایا ہے کہ میں بڑا ریلیجیس ہوں. بائی دا وے، میں یہیں سے لے کے جانا چاہتی ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو میں مورد الزام ٹھہراتی ہوں. عاشر عظیم، اے ویری گڈ بردر آف مائن، ہی آلویز کمز ہیئر. انہوں نے بھی ایکسپوز کیا تھا کہ آفٹر اے سرٹن پوزیشن ہر انسان کو انڈلج کیا جاتا ہے ان اے سچویشن جہاں اس کی ویک پوائنٹس کی ویڈیوز تیار کر لی جاتی ہیں. پھر پچھلے دنوں میں جتنی ویڈیوز آن ایئر بھی آئیں، آپ نے ٹیری آن کا بھی ذکر آیا، وہ جو عمران خان صاحب کا. مگر پاکستان میں تو ہر آدمی پتہ نہیں کیا لے کے پھر رہا ہے. یہ بہاولپور یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا، آپ مجھے بتائیے گا کہ ایک آدمی جس کے بچے ہیں، ان کی پڑھائی کے لیے وہ ان کو بھیجتے ہیں، اور وہ جو وہاں کا جو میجر صاحب ہیں،
ان کو پروٹوکال دی جا رہی ہے. آئی واز سرپرائز ٹو سی اس پکچر کہ اس کی ہتھکڑی کو چھپایا ہوا تھا اور اس کو بڑا مان ہے کہ میں تو نکل جاؤں گا. لڑکیوں کی 5500 ویڈیوز نکلیں. پھر وہ JUI کے مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کے کوئی بردر ان لا ہے یا ان کا کون ہے, ڈاکٹر صاحب جو ہیں, ان کی بھی ARY نے بڑا زبردست ایکسپوز کر دیا ہے سیکس سکینڈل. تو سر یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کیا مقصد کہ ہمارے رول ماڈلز اتنے خراب ہیں کہ پیپل ڈونٹ فیل ashamed آف آل دیز ایکٹیویٹیز, اور تعلیم کا شوق پہلے بھی نہیں ہے تو اب تو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجتے ہوئے بھی ڈریں گے کہ کہیں اس کی ننگی ویڈیو نہ بنا لی جائے, اس کو آئس قادی نہ کر دیا جائے. یہاں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے, اور اس پہ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور میں تو اتنا اس سے شاکڈ ہوں کہ میں اس ایشو کو زیادہ پڑھ بھی نہیں رہا. اس پہ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں نا, میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں. سر مجھے تو بچیوں والوں کا فکر آتا ہے. اگر میری بیٹی ہو اور میری بیٹی کو میں نے پڑھانا بھی ہے, اس کو میں نے درسگاہ میں بھی بھیجنا ہے, کیا قصور ہے ماں باپ کا؟ یہی تو دل دکھانے والی باتیں ہیں کہ ہمارا نظام اتنا کمزور ہو چکا ہے. اور اس میں دیکھیں, اس میں جو سیمسٹر سسٹم پہ بھی ایک الزام آ رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا سیمسٹر سسٹم میں بہتری نہیں کی جا سکتی کہ بچوں کو اپنے مارکس بہتر کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈوں کا شکار نہ ہونا پڑے؟ اگر کوئی ایسے لوگ بلیک میل کرتے ہیں, ظاہر ہے برائی تو دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے, اور اس کو لیکن اس کا سدباب بھی کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں سدباب نہیں ہوتا. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہماری ایک مساجنسٹک سوسائٹی ہے جس میں مرد سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ بہت بڑا کارنامہ کر رہا ہے, اور عورت کی زندگی خراب ہو جاتی ہے, مرد کو تو کچھ نہیں ہوتا. ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا نا, ہمارے بہت سارے پرابلمز ہمارے کلچر کے اندر روٹڈ ہیں, اور یہ بھی اسی میں سے ایک ہے. کیونکہ یہاں ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے, ہمارے کلچر میں ایسا ہے. مرد اور عورت کے حقوق ہی الگ الگ ہیں, ان کے رائٹس ہی الگ الگ ہیں, ان کو ٹریٹمنٹ ہی ان کو الگ الگ کیا جاتا ہے, جائیدادیں نہیں ان کو دی جاتی. تو اس لیے بہت ہی یہ بدقسمتی کی بات ہے. اور ہمارا نظام عدلیہ کا بھی اتنا گھنونا اور گندا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا 139واں نمبر ہے عدلیہ کا, تو وہ کیا کر سکیں گے؟ اس پہ کچھ بھی نہیں کریں گے. اب جج کے اپنے گھر میں انڈر ایج بچیوں سے کام کروائے جاتے ہیں, پھر تشدد کیا جاتا ہے. ابھی یہ جو کیس آیا ہوا ہے یہاں پہ ایک جج کا, وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, بچی کو مارا فیصل آباد کی, وہ کتنا مارا, مار کے اس بیچاری کا ہڈیاں ہی توڑ کے رکھ چھوڑی. ایک اسی طرح اس کی بیوی نے ایک اور جج کے گھر سے بھی اسی طرح بچی کو مارا تھا. تو یہ اس پہ کوئی قانون ہے؟ اس پہ قانون ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اور جو کرتا ہے اس طرح ظلم, اس کو برداشت, اس کو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں, ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں نا ایکویلٹی بھی نہیں ہے, ایکویٹی بھی نہیں ہے. اور جو ہمارے یہاں کاسٹ سسٹم ہے نا, یہ جو اپر کلاس اور لوور کلاس والا سسٹم ہے, امیر اور غریب کا فرق ہے, یہ بدقسمتی سے ہمیں لے کے بیٹھ گیا. اور اس میں غریب کا بچہ نہ پڑھ سکتا ہے نہ وہ ترقی کر سکتا ہے, کیونکہ اگر وہ پڑھ گیا تو وہ HSN سے پڑھے لکھے لوگوں کی خدمت کیسے کرے گا, ان کی ڈرائیوری کیسے کرے گا, ان کے باغ کا مالی کیسے بنے گا, ان کا شیف کیسے, ان کا کچن کیسے چلائے گا, وہ ان کے برتن کیسے دھوئے گا, ان کے گھر میں جھاڑو کون دے گا, ان کی مارکیٹ سے چیزیں کون لا کے دے گا. یہ ہمارے مسائل ہیں. اس لیے اس نظام میں جو اوپر ہے وہ اوپر رہنا چاہتا ہے, جو نیچے اس کو نیچے رکھا جاتا ہے. ایک بات صرف میں آپ کو کہوں گا, بریانی والی جو بات آپ نے کی ہے کہ اس پہ ووٹ دیتے ہیں. اب یہ جو ہمارے ہاں حالات ہیں غریب کلاس کے, اس غریب کلاس کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ آپ بریانی پہ ووٹ بیچ دیتے ہیں. وہ کیا کریں؟ ان کو بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ بیچنے پہ کون لے کے آیا ہے ان حالات کو؟ وہ نظام کون سا ہے جو ان کو اس پہ مجبور کرتا ہے؟ وہ ہمارے ہاں نظام منصفانہ کیوں نہیں ہے کہ جہاں وہ اپنی گاڑی میں ایک جھاڑو دینے والا بھی اپنی چاہے چھوٹی اور پرانی گاڑی میں ہی بیٹھ کے جائے اور پولنگ بوتھ کے سامنے گاڑی پارک کرے, اندر اتر کے جا کے ووٹ ڈالے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے کام پہ جائے اور وہاں جھاڑو دے؟ ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں نظام جیسا کینیڈا میں ہے؟ وہاں کیا جھاڑو دینے والے اپنی گاڑی میں نہیں پھرتے؟ وہاں جھاڑو دینے والا ایک آئی فون نہیں خرید سکتا؟ وہاں جھاڑو دینے والے کے گھر میں AC یا ہیٹنگ سسٹم نہیں لگا ہوا؟ کیا وہ اپنی منتھلی گروسری اسی اسٹور سے جا کے نہیں کر سکتا, ٹارگیٹ سے یا کسی اور سے جہاں پہ میں جا کے کرتا ہوں؟
وہ کر سکتا ہے نا. ہمارے ہاں یہ نظام کیوں نہیں؟ جب یہ نظام ہمارے ہاں نہیں ہوگا, اتنا غیر منصفانہ سر نظام پچھلے ہوگا, 30 سال سے یہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومت کر رہے ہیں. دے آر ناٹ لیٹنگ سب ایسے ہی ہیں. دیکھیں آپ دو اگر نام لے گی کہ تو آپ غیر انصاف آپ غیر منصفانہ کام کریں گی. ٹھیک سر. پی ٹی آئی بھی ایسے ہی ہے, ساری جماعتیں ایسی ہیں. پی ٹی آئی میں کون سا وہاں پہ فرشتے ہیں؟ سب ایک جیسے. آپ دیکھ لیں کس کس کے کیا کیا نکلے, کون کون سلطانی گواہ بن رہا ہے. وہ فرق ہوگی باہر بھاگی ہوئی ہے, وہ سلطانی گواہ بن کے واپس آ رہی ہے, اس کے سارے کرتوت صاف ہو جائیں گے سلطانی گواہ بن کے. تو یہ جو ہے نا, اس پہ کپڑا پڑا رہنے دیں. ایک سیاسی جماعت اس میں انوالو نہیں ہے. تمام سیاسی جماعتیں, تمام اسٹیبلشمنٹ, تمام جوڈیشری, تمام میڈیا پرسن, میجورٹی, ناٹ تمام, میجورٹی. آپ کا کیا خیال ہے کہ الیکشن میں, ویسے آپ کا سر تجربہ بہت زیادہ ہے, مطلب میں نے آپ سے کہا میں تو اس کے صفر کے برابر بھی نہیں ہوں, ٹھیک, آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے, مگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ جتنے کرپٹ حالات ہیں یا جو لوگوں کی جتنا لالچ اور ہوس پاکستان کے اس وقت پالیٹیشین میں ہے, آپ کو میں یقین دلاتی ہوں کہ الیکشن اس سال نہیں ہوں گے. اب آپ بتائیے. دیکھیں دو باتیں آپ نے کی ہیں. میں میرا اختلاف ہی یہاں سے ہوتا ہے جب آپ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹیشینز کرپٹ ہیں. آپ اپنی ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں ججز کرپٹ نہیں ہیں. سر انہیں پولیٹیشین نہیں تو اپنے اپنے جج لگائے ہوئے ہیں. دیکھیں افسر بھائی آپ پلیز یہ تو نہ کہیں. جو پولیٹیشین کو کون لگاتا ہے پھر؟ پولیٹیشین کو کون لگاتا ہے؟ سر یہ پولیٹیشین گاڑیوں میں بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں, اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں. دیکھیں جج کرپٹ ہیں, جرنیل کرپٹ ہیں, میڈیا پرسنز کرپٹ ہیں, پولیٹیشینز کرپٹ ہیں, یہ سوسائٹی کرپٹ ہے. لیکن میں آپ کو پھر کہتا ہوں ایک بات, آپ شاید اس سے ایگری نہ کریں, آپ کا حق ہے, لیکن میری رائے میرا حق ہے. ہمارا پہلا پرابلم ہماری ڈائریکشن ہے, کرپشن نہیں ہے. ہماری پہلا پرابلم ہماری ڈائریکشن ہے. کعبہ درست کرنا پہلے ضروری ہے. پہلے قبلہ درست, ہمیں کسی راستے پہ چلنا پڑے گا. پھر میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ میرے پاس تو بھائی چھت نہیں ہے بارش سے اپنا سر چھپانے کے لیے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تیرے کرپشن کی وجہ سے تیرے گھر میں اے سی نہیں ہے. نہیں ہے بھائی ایسی گھر میں. میں ایک بریانی کی پلیٹ پہ بک جاتا ہوں کیونکہ میرے پاس چرگا کھانے کے پیسے نہیں ہیں بھائی. میرے پاس چرگا کھانے کے پیسے ہوں گے میں بریانی کی پلیٹ پہ نہیں بکوں گا. میرے گھر کی چھت ہوگی تو میں اے سی لگوا سکوں گا. تو دیکھیں میرے گھر کی چھت ہوگی تو میں ٹی وی لے سکوں گا. پہلے وہ کیسے آئے گا؟ جب ہماری معیشت ٹھیک ہوگی, جب میرے پاس روزگار ہوگا. سر اس وقت کیا ملک کی جی ڈی پی واقعی مائنس میں جا رہی ہے؟ جی ظاہر ہے, بالکل کیوں نہیں جا رہی. عمران خان نے جب چھوڑا تھا تب I think so it was +6. ہمارا جو دفاع پہ خرچہ ہے وہ بھی ہم قرضہ لے کے کر رہے ہیں. اب اتنے برے حالات ہو گئے, ہمارا پورا ریونیو سارا قرضے کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے, ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہم اپنے دفاع تک کے لیے قرضہ لے رہے ہیں, ہم تنخواہیں دینے کے لیے قرضہ لے رہے ہیں. ہمارے اتنے برے حالات ہو گئے ہیں. جب تک ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی, جب تک ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. دیکھیں پنجابی میں کہتے ہیں جیسے کار دانے ہوتے کملے بھی سیانے. سر آپ کا دل کرتا ہے آج تھوڑا ایموشنل بات کرنے چھڈ برے, آپ کا دل کرتا ہے اس سارے پاکستان کے پولیٹیشینز کو ٹائٹین میں بٹھا کے سمندر کے نیچے بھیج دیں ٹائٹینک دکھانے؟ میں دل نہیں کرتا, میں وائلنٹ نہیں ہوں. اللہ کی قسم میرا دل کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وائلنس سے کبھی کہیں بہتری نہیں آئی. کسی دنیا کی تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں, وائلنس سے کبھی بہتری نہیں آئی. ایوولوشن سے بہتری آئی ہے, گریجولی بہتری آئی ہے. ترقی پچھلے 200 آپ پتہ نہیں فرینچ ریولوشن کے ایک رومانٹسزم میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اس نے کیا کیا اس کے بعد کون سا اس دنیا میں ریولوشن آیا؟ وہ فرینچ ریولوشن تھا, ساتھ پھر رشین ریولوشن تھا, اس کے بعد کون سا ریولوشن آیا؟ وہ ایک صدی تھی, اس میں ریولوشن آئے. اس کے بعد جتنی ترقی کی جتنی بھی اگزامپلز ہیں قوموں کی ترقی کی, وہ ایوولوشن سے آئی ہیں. وہ انہوں نے ایک راستہ پکڑا ہے, صحیح راستہ, اور اس پہ وہ چلتے رہے ہیں, چاہے غلطیاں کی ہیں, چاہے گرے ہیں, ٹھوکریں کھائی ہیں, پھر کھڑے ہوئے ہیں, پھر راستہ نہیں چھوڑا انہوں نے. میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی ہیں, ایسٹ ایشین کنٹریز کی مثالیں دی ہیں. ویتنام کا کیا حال تھا امریکہ سے جنگ کے بعد؟ آج سب سے بڑا انویسٹر ویتنام میں کون ہے؟ امریکہ. صحیح. مگر مثال دیکھ رہے ہیں ابھی ان کی ایک ٹیم جو ہے نا وہ جیت گئی ہے, فٹ بال کی ٹیم جیتی تھی, ویری ہیپی کہ ویتنام کو ہم نے ہرایا ہے. تو میں کہ امید کٹ کھا کے آ گئے سی, چلو ویتنام نو ہراتا سیدھا پکڑا.
قوم کو پڑھایا, آبادی کنٹرول کی, قوم کی تربیت کی, ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھائی, ان کی تربیت کی, ان کو سکل ڈیولپمنٹ میں لے کے گئے. ہماری طرح تو نہیں بچے پیدا کرو اور MBA بنا دو, ہم تو یہ کرتے ہیں. سر لوگوں کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے, نہ آپ نے ان کو پڑھائی دی, نہ نوکریاں دی, تو وہ بیچارے اندر بیٹھ کے بچے ہی پیدا کریں گے اور کیا کریں گے, اور یا پھر اندر بیٹھ کے بچے پیدا کریں گے, اس کے بعد آپ کے ہسپتالوں میں جو ہے نا وہ $500 میں ڈیلیور کر کے گردہ نکال لیتے ہیں, یا وہ یہ کریں گے. بچوں کی پیدائش کو کنٹرول کیا نا انڈونیشیا نے کیا نا. ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک بننے جا رہے ہیں بہت جلد آبادی کے لحاظ سے. بہت شکریہ آپ سار عالم صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ٹائم دیتے ہیں. مگر یس, آپ کی اپنی ریزرویشنز ہیں, میری اپنی ریزرویشنز ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے یس اسٹیبلشمنٹ کو خدا را اس قوم پہ رحم کرے, خدا را اس قوم کے اوپر رحم کرے. بٹ آن دا ادر ہینڈ میں کہتی ہوں پولیٹیشنز کو بھی ترس کھاؤ اس قوم کے اوپر. آپ گاڑیوں میں بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے آگے ہاتھ باندھ کے پوزیشن دینے کے چکر میں ہوتے ہو. خدا کا واسطہ اس قوم پہ ترس کھاؤ. میں آپ کو ایک بلکہ ابھی تنخواہیں بڑھا دی نا سب کی, ابھی جوڈیشری کی بھی تنخواہیں بڑھا دیں, جنرلوں کی بھی بڑھا دیں, اور ہمارے لیے بجلی کی ریٹ بڑھا دیے. ریٹ بڑھا دیے. مگر سر اس میں گورنمنٹ آپ کی ایکولی انوالو ہے نا. آپ کے اسحاق ڈار صاحب بھی اگر آئے, دیکھیے اسحاق ڈار صاحب بھی آئے, انہوں نے نہیں پرواہ کی کہ ٹھیک ہے جی 5 سال کی تنخواہ پوری کی پوری ٹکا کے لے کے انہوں نے تنخواہ اپنی انگلینڈ میں ٹرانسفر کر دی. اللہ خیر صلی اللہ. اور آپ سمجھیں گے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں, آپ کو بھی پتا ہے کہ میں غلط نہیں کہہ رہی. اور میں اسحاق ڈار نے اپنی پوری سرورنس, پوری اپنی جتنے ایریئر سے سارے کے سارے لیے انہوں نے, ان کے بینک میں ٹرانسفر بھی ہوئے ہیں. سر تنخواہ بنی کوئی نہیں, وہ تو ان کے جو مجھے پتا ہے جو خبر ہے نا وہ یہ تھا کہ ان کے اکاؤنٹس منجمد کیے تھے کیس کے سلسلے میں, جو ان کے اپنے پیسے جو بھی. سر میں تو کہتی ہوں اگر مجھے کبھی گنجے کو اللہ ویسے ناخن دے گا ہی نہیں, مجھے تو اگر ناخن گنجے کو مل گئے نا تو آپ یقین کریں ہر ایک کی زمین کو کرکی کر کے, چاہے وہ کوئی مشرف ہو یا جو بھی ہو, کیانی ہو, ارلا پرلا, باجوہ شاجوہ, تو مطلب ملک میں لگاؤ. تم لوگوں نے ملک سے باہر انویسٹ کیا ہوا ہے, تمہارا بیڑا غرق ہو, کمائے غریب آدمی. فکر نہ کرے آپ کو ناخن نہیں ملیں گے انشاءاللہ. مجھے پتا ہے گنجے کو اللہ میاں ناخن دیتا ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے صحیح میں ٹیسٹ میں ڈالا ہوا ہے. آئی لو یو ابصار بھائی ود آل مائی ریسپیکٹ اینڈ آئی تھینک یو فار یور ٹائم. ایک بات میں آپ کو ضرور کہتی ہوں, آپ اس لحاظ سے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کہ آپ آ جاتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا کسی پارٹی کی طرف رجحان ہے, اور مجھے پتا ہے آپ محسوس کرتے ہوں گے نہیں, مگر میں نمبرز کو جب دیکھتی ہوں آئی فیل سوری, آئی ریئلی فیل سوری. میری والدہ اور میری مظفر کی مائی ہسبینڈز مدر, دے لوڈ نون لیگ, مسلم لیگ. آئی فیل سیڈ اباؤٹ دیٹ کہ نون لیگ نے بھی ہماری توقعات کو پورا نہیں کیا. وہاں پر بھی اس پورے کے پورے عرصے کے بیچ میں انہوں نے خدا کی قسم سوائے اپنے کیسز کو معاف کرانے کے کوئی تیسری مجھے چج کی خبر ہی نہیں ملی اس پورے کے پورے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے سر. ویسے آپ سچ اگر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کریں نا, مجھے اس پورے کے پورے یہ جو 1.5 سال 1.25 سال کا وقت ہے نا, سوائے قرضے معاف ہو گئے, ان کے کیس معاف ہو گئے, اور رانا ثناء اللہ کے جو باقی 5-6 کیس رہ گئے تھے وہ بھی معاف ہو گئے. اور میں عوام سے کہتی ہوں ڈونٹ ووٹ فار رانا ثناء اللہ, ڈونٹ ووٹ فار خواجہ آصف, ڈونٹ ووٹ فار اورنگزیب مریم, ڈونٹ ووٹ فار مسٹر تارڑ. واٹ اے چیٹر پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا, اور رسول پاک کا حلیہ بنا کے جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی. دیکھیں یہ میڈیا پرسنز کو یہ نہیں, میرا نہیں خیال یہ کہنا سر مجھے اس لیے کہنا چاہیے تھا, مجھے پاکستان پہ ترس آتا ہے سر. اگر ایک آدمی اسلام کا نام لے کے لڑکیوں کی عزت کو رولے تو آپ کا خیال ہے میں اس کو فیور کروں گی؟ اچھا عثمان بزدار کو ووٹ دینا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے, بالکل نہیں دینا چاہیے عثمان بزدار. پرویز خٹک, میں آپ عثمان بزدار کی بات کرتی ہیں, میں کہتی ہوں فواد چودھری, فواد کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. بالکل مت ووٹ دیں کہ جو آدمی روز بکا ہوا ہو آپ کی پارٹی میں سے اگلی پارٹی میں. ڈونٹ ووٹ فار فواد چودھری. بس ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ میں آپ کو پھر وہی بات کہوں گا کہ سیدھے راستے پہ چلیں. اگر مسلم لیگ نون نے پرفارم نہیں کیا, عوام ان کو اگلے الیکشن میں سر ڈونٹ ووٹ فار فواد چودھری. ڈونٹ تھنک آپ, مجھے افسوس ہوا آپ کو لگا جیسے میں ایک پارٹی کو فیور, میں تو کہتی ہوں فواد چودھری اس قابل نہیں کہ اس کو ووٹ دیا جائے. ڈونٹ ووٹ فار فردوس عاشق امان.
شی از اے شیم فار پاکستان. یہ سارے وہ ہیں جو عمران خان سے الگ ہوئے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب نے ان کو رکھا کیوں تھا, یہ بھی سوچیے گا. سر میں قسم کھا کے کہتی ہوں عمران خان سے الگ, یہی تو مجھے غم ہے. ہر فصلی بٹیرا, ڈونٹ ووٹ فار فصلی بٹیرا. آپ مجھے نہیں تھا نا. نہیں آپ سر غلط سمجھ رہے ہیں کہ میں عمران خان سے یہ ہٹے تو میں ان کو کہہ رہی ہوں. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ بیکاز آف دیٹ. نو, مردم شناس نہیں تھا نا, تو اسی لیے تو خواب ٹوٹے لوگوں کے. سر میں عمران خان کو, میں آپ یقین کیجئے گا, مجھے پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ یو نو واٹ بیٹھا ہوا ہے. اس کی ایک ہی بات, میں اس کی جس بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں, آئی ایم ناٹ اسکیئرڈ. اس بندے نے ملک میں ہی بیٹھا ہوا ہے, ملک کو چھوڑا نہیں, چاہے کوئی جو بھی کہہ لے. جا سکتا تھا, بالکل جا سکتا تھا. اس ملک میں چوری رستے سے وہ داوڑ اور وہ جو کئی اور تھے جو افغانستان کے رستے نکل کے چلے گئے تھے. ان کی پارٹی کے بے شمار لوگ نکل کے ہیں. ہی کوڈ ہیو گون, ہی ول ناٹ گو. آج اس نے اپنی جائیداد بھی ساری کی ساری جو ہے وہ کینسر ہاسپٹل کو دے دی ہوئی ہے. یہ چیز دیکھیں سر, یہ فیکٹس ہیں. وہ ایک شخص ہیں میرے ساتھ آئے پیپلز پارٹی کے, وہ کہنے لگے جی وہ کینسر اسپتال بھی کیا ہے, وہ زکوٰۃ سے بنایا. میں نے کہا سر جی زکوٰۃ بھی میرا پیسہ تو نہیں ہے, وہ تو اللہ واسطے کا پیسہ تھا نا, تو کم سے کم بند تو گیا نا. ٹھیک, تو اینی ویز میں آپ سے آرگیو نہیں کرنا چاہتی, مگر مجھے غم اس بات کا ہوتا ہے کہ اب آپ نے جیسے محسوس کیا کہ میں شاید ان لوگوں کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ عمران خان, میں کہتی ہوں وہ ایک بندہ تھا سرور, پی آئی اے کو ڈبونے والا تھا. او کیا میں اب اس کو نام دوں کہ وہ رکھا خان نے اسے اپنی پارٹی میں اتنا عرصہ. سر میں عمران خان کی تو بات ہی نہیں اس وقت کری, میں تو وہ کر رہی ہوں جو لوگ غلط ہیں, جو لوگ غلط ہیں. عمران خان اس نعرے سے آیا کہ میں مختلف ہوں ان سب لوگوں سے, یہ کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں, میں مختلف ہوں, میں ایماندار ہوں, میں بہت اچھی ٹیم میں نے بنائی ہوئی ہے اور ہم 90 دن میں حالات بدل دیں گے. لیکن ٹیم تو آپ نے ان کی دیکھ لی اور حالات بھی آپ نے دیکھ لی. 10 سال کے پی میں ان کی حکومت رہی ہے بغیر کسی انٹرپشن کے. کے پی کا حال دیکھیں جا کے. نو سر, کے پی کے میں بہت اچھا ہے, میرے پاس کے پی کے بے شمار لوگ آتے ہیں یہاں پہ کے پی کے. بلکہ میں آپ کو ایک آرٹیکل آج بھیجتی ہوں. یہ آرٹیکل ایک امریکن کا ہے جو ڈیولپمنٹ پروگرام میں پاکستان گیا ہوا تھا. ہی سیڈ دا اونلی پروونس جو پریزنٹیبل ہے جہاں سینس ہے دیٹ از کے پی کے. میں آپ کو آئی سینڈ یو آرٹیکل, ڈان میں چھپا تھا یہ آرٹیکل, آپ خود دیکھ لیں, لاہور پشاور کو جا کے کمپیریزن کر لیں. چلیے بہرحال سر یہی غم ہے کہ ہم عمران خان اس میں ہیں, مگر ملک سے باہر تو نہیں نہ گیا. بٹ آئی ایم سیڈ کہ اس ملک میں شاید پتہ نہیں بکریاں اور بھیڑیں اور چونٹیاں بستی ہیں جن کے اوپر باہر کی فرعونوں نے حکومت کرنی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیشین یا وزرائے اعظم یا کیبنٹ کے جو بارے میں اوپینین ہے نا, وہ اس بنیاد پہ بنانی چاہیے کہ پرفارم کیا کیا انہوں نے عوام کے لیے, ملک کے لیے. یہ اس بات پہ میں نہیں سمجھتا, یہی ہماری کمزوری ہے ہمارے کلچر میں کہ ہمیں جو نعرے لگائے, خوبصورت خواب دکھائے, ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے بھائی ڈیلیور کیا کیا. آپ کے ویسٹرن سوسائٹی میں آپ کا خیال ہے 1.25 سال کے بیچ میں اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کچھ ڈیلیور کیا ہے؟ نتھنگ, زیرو. عوام کو نکال دیں گے, عوام کو نکال. میں تو نہیں ان کو ڈیفینڈ کر رہا, میں تو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں صرف یہ تو نہیں کہہ رہا وہ ان کا باہر نہ جانا ہے ان کی کوالٹی ہے. آصف علی زرداری بھی باہر نہیں گیا تو کیا کر, مولانا فضل الرحمان بھی باہر نہیں گیا, تو ہم اس بات پہ میں مولانا فضل الرحمان. ٹھیک سر, میری غلطی کو آپ نے چیک کیا, آئی ایگری مگر تو یہ باہر نہ جانا از ناٹ اے کوالٹی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کوالٹی یہ دیکھنی چاہیے کسی بھی سی ای او کی کہ بھئی آپ نے ڈیلیور کیا کیا, یہ آپ کے ریسورسز دیے تھے, یہ ہمارے پرابلم تھے, آپ بتائیں آپ نے کیا کیا سالو کیا. آپ اپنی بیلنس شیٹ ہمیں دکھائیں. یہ ہونا چاہیے انتخابی نعرہ, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں باہر نہیں گیا. صحیح سر. میں تو یہ کہتی ہوں ڈونٹ ووٹ فار ضیاء الحق صاحب کے بیٹوں کو, ڈونٹ ووٹ فار اینی بڈی جس نے 2 نمبر کا حلیہ رکھا ہوا ہے. پیپل آف پاکستان ڈونٹ ووٹ فار دا پلیٹ آف بریانی. تھینک یو سر. اچھے لوگوں کو لے کے آئیں جو آپ کا مستقبل ہے, آپ کے بچوں کا بھی مستقبل ہے. تھینک یو سر. جناب ابصار عالم صاحب, لیٹ نائٹ ہم نے آپ کو بادر کیا, آپ کے موجودگی کا بہت شکریہ. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. اب میں سر اگر کبھی میں کہتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ
पढ़े लिखे सुलझे लोग आए, थोड़ा चेंज होना चाहिए, शायद मुल्क की कोई हालत बेहतर हो जाए. दैट इज द रीजन आई से. मैं कोई रटा हुआ लफ्ज नहीं कहती कि मैं आपका कह देती हूँ कि अगर आप हैं, मैं ये तो मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी प्रेडिक्शन आप देखिए पूरी होगी. सेनेटर तो आपने बनना ही बनना है इंशाल्लाह. देखिए मेरी ख्वाहिश ये है, फिर मैंने अच्छा सा खाना आपके साथ आके खाना है, वो शाजिया को सिफारिश के तौर पे खाना आगे खाएं, बहुत अच्छे से घर का खाना आपको खिलाएंगे. मेरे दिल की तो एक ही ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क तरक्की कर जाए. आमीन आमीन. हमारे यहाँ जितनी मुआशी बदहाली है, इसको देख के दिल कुड़ता बहुत है, और ये बेहतरी हो जाए. बस सर आप यही सोचें कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, I swear to God, this is same. It's very depressing situation. तो रोजाना देखते हैं यहाँ पे सड़कों पे हालात क्या हैं. बहुत शुक्रिया. हम बिल पे करते हैं, हम ग्रोसरीज यहाँ पे करते हैं, हमें सिक्योरिटी, हमारे बच्चे घर से बाहर. पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में बत्ती नहीं है जहाँ सर्जरी हो रही होती है, और वीआईपी डिपार्टमेंट्स के बीच में उनके जनरेटर्स चल रहे होते हैं. इट्स पैथेटिक सर. हमारे तो बच्चे 10 किलोमीटर दूर घर से चले जाएं, हम परेशान रहते हैं जब तो घर वापस ना आए. सोचिए हमारे लिए हालात कितने मुश्किल है यहाँ. बहुत शुक्रिया जनाब अफसार आलम साहब. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़.